السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا، اس کا اچھا کاروبار تھا، یہ نیک عورت تھی، پرہیزگار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خاوند تو مل جائے گا، مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کو قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح، لہذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی کر دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت افعال کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی تھی، یہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شراب و شباب اور شراب کے کام میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچہ پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے آتی، حضرت جی بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی اسے کئی گھنٹے سمجھاتے رہتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر جوں نہ رینگتی، حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے، بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں، ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ پھر بھی کہہ دیتا ہے گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی بھی نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے، پھر پیار سے سمجھاتی ہے کہ میرے بیٹے نیک بن جائے، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، حکیموں طبیبوں نے بیماری بھی لا علاج بتائی، اب اٹھنے کی بھی سخت نہیں رہی اور بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے اب تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا ہے وہ تو کر لیا، اب بھی وقت ہے کہ تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پھر
پیار و محبت سے سمجھایا، اس کے دل پر اس کا اچھا اثر ہونے لگا۔ ماں، میں کیسے توبہ کروں؟ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر نہیں جا سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی، تم کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حضرت جی سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں۔ حضرت خانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیے حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کی توبہ کرا دیں۔ ناظرین کرام، حضرت جی نے سوچا کہ اب وہ پھر اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تو کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر کے اٹھی مغموم دل سے۔ ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت جی کا انکار۔ اس کا غم تو دگنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زار اکتار روتا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا امی آپ اتنا زار اکتار کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک طرف تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت جی نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے، تو اتنا برا کیوں ہے کہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھنا نہیں چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا امی جان مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری سانس اکھڑنے والی، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا امی جان میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح سینے میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہا ماں اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے، اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا
تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی، پروردگار عالم کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکل ہی رہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اندر سے پوچھا کون؟ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ عرض کی حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا میں سو گیا، مجھے نیند آ گئی، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار عالم نے فرمایا تو میرا کیسا ولی ہے حسن بصری؟ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ پیارے اللہ، جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے مالک آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما،